الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وقال في مقام آخر إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم نائب قبلہ مفتی صاحب، قادری صاحب، شاہ صاحب، دیگر علماء، ائمہ، خطباء، محفل کے منتظمین، بانیان اور نبی پاک کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایکو نہ ہو، آواز بس میری آواز آئے، واپس جوابی آواز نہ آئے، اس طرح پھر سمجھ نہیں آتی بات۔ آج یہ تاجدار صداقت کانفرنس کے نام سے یہ ہماری محفل ہے، مجلس ہے۔ تاجدار ختم نبوت وہ ہمارے آقا اور اللہ کے محبوب ہیں، اور تاجدار صداقت اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں۔ تو آج ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعی کروں گا، تو ان کے فضائل، مناقب، مراتب، فضائل، کمالات، کرامات وہ بیان نہیں ہو سکتے ایک مختصر سی محفل میں، اور اس کا بھی ثبوت عرض کر دوں کہ کیوں نہیں ہو سکتے، میرے پاس کیا دلیل ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس میں کتاب لکھی ہے، ان پر حق ادا کر دیا ہے، بڑی جامع کتاب ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا احاطہ کر لیا اس کتاب میں۔ ہو نہیں سکتا۔ حدیث میں ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی عمار، آج میرے پاس جبرائیل امین آیا تو میں نے اس کو کہا یا جبرائیل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب۔ اے جبرائیل، میرے پاس تو تیرا آنا جانا لگا رہتا ہے، مجھے خود بھی تو سلام کرتا رہتا ہے، رب کریم کا بھی سلام پہنچاتا رہتا ہے، اس کے احکام لے کے آتا رہتا ہے، تو آج میرا دل کرتا ہے کہ تو مجھے سنا، حدثنی، مجھے سنا، میں سننا چاہتا ہوں
حضرت عمر ابن خطاب کے فضائل، کمالات، شانیں، عظمتیں تو مجھے سنا، اور تو اس محفل میں تھا کوئی نہیں، حضور سننا چاہتے ہیں، مجھے سنا۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن سرکار آپ کے صدقے اور آپ کی نظر کرم سے عمر کو جو فضائل ملے ہیں، جو مناقب عطا ہوئے ہیں، وہ یوں تو ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے تو بیان نہیں ہو سکتے، وہ کوئی تھوڑے سے تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا، چاہے بزبان قال فرمایا ہو، بزبان حال فرمایا ہو، کہ جبرائیل تو بتا کتنا وقت تجھے چاہیے حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ دیکھو ذرا محفل، ماحول کتنا پاکیزہ کہ خود رسول اللہ جلوہ گر ہیں، خود سننا چاہتے ہیں، اور ادھر زبان ہے جبرائیل کی جو نوری بلکہ نوریوں کا سردار، اور فرشتہ ہے، اس نے تھکنا کوئی نہیں، پیاس لگنی نہیں کہ پانی کی حاجت ہو، نہ بھوک لگنی، نہ نیند آنی۔ اس نے اگر بیان کرنا ہو تو نوری زبان بلا وقفہ چلے گی، تسلسل کے ساتھ چلے گی، فصاحت و بلاغت کے ساتھ چلے گی، زبان میں لکنت کوئی نہیں، کھانسی نہیں آنی، بلغم نہیں آنی جیسے مجھے بار بار آ رہی ہے، مسلسل چلے، اور بارگاہ بھی، ماحول بھی اتنا پاکیزہ کہ سرکار کی موجودگی میں۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو حدثتک بفضائل عمر بن الخطاب منذ ما لبس نوح فی قومہ ما نفدت فضائل عمر۔ سرکار اگر میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے عمر ابن خطاب کے فضائل بیان کروں اور 950 سال بیان کرتا رہوں، جتنا عرصہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں گزارا، 950 سال، 950 سال میں مسلسل بیان کرتا رہوں، تو حضور پھر بھی ما نافدت فضائل عمر، ختم تو پھر بھی نہیں ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے سرکار کو پتہ تھا کہ عمر کے فضائل کتنے ہیں، اور جبرائیل نے جواب یہ دینا ہے، حضور کو پہلے سے علم ہے۔ پھر کیوں حکم دیا؟ اس فاروق اعظم کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ حضور کو سارا پتہ تھا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ کتنے فضائل اور مناقب ہیں عمر کے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کی نظر کرم سے تو ملے ہیں۔ صرف جبرائیل کی زبان سے فاروق اعظم کی عظمت اور شان کو ظاہر کرانا تھا، لہٰذا بعد میں پھر حکم نہیں دیا چل 950 سال لگا لے، 1000 نہیں، صرف بیان یہ کرانا تھا۔ اور اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، اصل میں مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر فرمانا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہر فرمانا تھا، جس کی بنیاد پر آج جس نقطہ پر میں تھوڑے سے چند ایک دلائل عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصحاب رسول میں پہلا نمبر، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر صحابہ اکرام میں، باقی تمام ولیوں سے، غوث، قطب، ابدال، سب سے صحابہ کا مقام اونچا،
پھر ان اونچوں میں اور اونچا اونچا کرتے کرتے جہاں جا کے یہ اونچا اور افضلیت والی بات ختم ہو جائے گی، اوپر صرف نبیوں کا مقام آئے گا، وہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یعنی پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا آگے؟ ان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، یہ تو ہے شان حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت عمر ساری نیکیوں سمیت صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ گویا جبرائیل امین یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کو بیان کرتا جاؤں، 950 سال وہ بھی بیان نہیں ہوگی، اس کی ساری نیکی اور فضیلتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ تو اس میں سے صرف ایک جہت پر گفتگو کروں گا، وہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچے گا، صرف حاضری لگوانی ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا اگر میں 47,000 سال بھی بیان کروں، حق ادا اور حاضری لگوانے کے لیے 47 منٹ ہی کافی ہے، حاضری لگوانی ہے نا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک رات جو کہ بالکل صاف شفاف رات تھی، کوئی بادل گرد گھٹا کوئی نہیں تھا، آسمان بالکل صاف، ستارے چمک رہے ہیں، ان کی رونق کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا، میں نے سرکار کی بارگاہ میں وہ سوال پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی ایسا بھی امتی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں، جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے؟ تو سرکار دو عالم سے یہ سوال سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا، آگے اس کا نتیجہ یہی نکالنا ہے کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر، لیکن یہاں سے مائی صاحبہ کے سوال سے بھی تو کوئی عقیدہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ سوال کر رہی ہیں مومنوں کی ماں، سوال کیا کر رہی ہے؟ حضور جتنے ستارے ہیں اتنی بھی نیکیاں آپ کے کسی امتی کی ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، حسناتہ عدد نجوم السماء، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر۔ یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے، ہماری امی کا عقیدہ یہ تھا، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے ہر امتی کی نیکیوں کی تعداد کتنی ہے، ورنہ کبھی یہ سوال نہ کرتی۔ تو یہ سوال دلیل ہے کہ مائی صاحبہ کا یہ ایمان عقیدہ تھا، کیونکہ اس سوال کا جواب دے ہی وہ سکتا ہے جس کو دونوں کی تعداد کا علم ہو۔ دیکھو نا، دو چیزوں کی تعداد میں، عدد میں نسبت وہی بیان کرے گا جس کو دونوں کا علم ہو۔ اگر کوئی بندہ کہے جی پاکستان کی آبادی اتنی ہے جتنی سعودی عرب کی، وہ تبھی بتا سکتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہو پاکستان کی آبادی کتنی ہے، سعودی عرب کی کتنی ہے، ورنہ وہ اس نسبت کو کبھی نہیں بیان کر سکے گا۔ جب یہ بتانا ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کسی کی، تو وہ تبھی بتا سکتے ہیں، سب کی نیکیوں کا بھی علم ہو، آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی پتہ ہو۔ سائنس کی
تمام تر ترقیوں کے باوجود ابھی تک کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آسمان کے ستاروں کی گنتی کر لی ہے، نہیں بتا سکا۔ کسی کو کیا پتا اس کی نیکیاں کتنی ہیں، نہیں بتا سکے گا۔ کوئی ایسا جناب ایکس رے اور یہ وہ مشینیں جس سے پتہ چل جائے کہ اس کی نیکیاں کتنی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا عائشہ ہاں عمر میرے جس امتی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں وہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں میرے ذہن میں فوراً گیا جی اینا حسنات و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے ابا جان میرے والد ماجد ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فرمایا یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں۔ جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں۔ صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا کہنا ہے؟ تو پہلا نمبر کس کا ہوا جی؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے جو میں نے 2 3 4 آیتیں پڑھی ہیں نا، سورۃ اللیل کی آخری آیات، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب آپ نے حضرت بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا اس موقع پر یہ آیات قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ ترجمہ سن لیں پھر اس پر گفتگو تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے محبوب پر یہ آیات نازل فرمائیں، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس شخص کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، اتنا دور رکھا جائے گا کہ جہنم تو بڑے دور کی بات ہے، جہنم کی ہوا اور بو بھی اس تک نہیں پہنچے گی۔ کون سا شخص؟ فرمایا اتقا، جو اتقا ہے اس کو۔ اتقا کا معنی ہے سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار، امت میں سب سے اعلیٰ درجے کا متقی اور سب سے بڑا پرہیزگار، اس کو کہتے ہیں اتقا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اس کو جو اتقا ہے، اور نازل ہوئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ گویا اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب عطا فرما رہا ہے وہ ہے اتقا، سب سے بڑا متقی پرہیزگار، وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تاکہ ستھرا ہو جائے۔ یؤتی مالہ یتزکیٰ ومال احد عندہ من نعمت تجزیٰ، وہ جب کسی کو مال دیتا ہے خرچ کرتا ہے کس پر مال، تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اس پر کوئی احسان چڑھایا ہوا ہے اس کا بدلہ دے رہا ہے، نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، محبوب ہم بھی پھر اس کو اتنا دیں گے وہ راضی ہو جائے گا۔
ادنا مومن سے لے کر ادنا مومن ہو، صالح ہو، شہید ہو، متقی ہو، مجتہد ہو، اوتاد ہو، ابدال ہو، کتب ہو، قطب الاقطاب ہو، غوث ہو، غوث اعظم ہو، تابعی ہو، صحابی ہو، سب یوں درخواست گناہ ہیں، اللہ تو ہم پر راضی ہو جا۔ وہ فرما رہا ہے میں اس کو اتنا دوں گا یہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ کیا شان، والا سوف یرضی۔ تو یہ اس موقع پر نازل ہوئیں جب آپ حضرت بلال حبشی کو خرید کے لے آئے، 2-3 گنا زیادہ قیمت اس نے بڑھا کے بتائی امیہ بن خلف نے۔ صدیق اکبر نے یہ بھی نہیں کہا 1 درہم ہی کم کر لے، نہیں، جتنی اس نے مانگی اتنی دے کے اس کے منہ پہ ماری۔ اسے کیا پتا ہے بلال کتنا قیمتی ہے، یہ تو صدیق اکبر کو معلوم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا تھا بلال کو بڑا دکھ دیا جا رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ مجھے محمد رسول اللہ مانتا ہے، کاش اس کو کوئی خرید کے آزاد کر دے۔ صدیق اکبر سے گوارا نہ ہوا میرے آقا کو دکھ پہنچے، اسی وقت گئے، منہ مانگی قیمت دے کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کو لے آیا ہوں خرید کے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے یہ خوش ہو گئے تو خدا خوش ہو جائے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے نا خدا خوش ہو جائے، تو خدا اس پہ خوش ہوتا ہے جس پہ مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ اب دو ذرا ایک ادھر کیفیت کیا ہے اور ادھر مکہ کے مشرکوں نے کیا شور مچایا۔ ادھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب سنا کہ بلال کو خرید لیا آزاد کرنا ہے، مسکرائے اور فرمایا ابو بکر، بلال کو خرید کے آزاد کرنا اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا عمل ہے، رب کو اتنا یہ محبوب ہے، میرا دل کرتا ہے مجھے بھی اس میں شریک کر، میرا بھی حصہ ڈال اس نیکی میں، جتنے کا تو نے خریدا ہے آدھی قیمت مجھ سے لے۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو دیکھو ذرا نمبر 1 اس کے ایسے ہی نہیں نمبر 1 لے گیا، کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صدیق اکبر نے جو کچھ کہا وہ عربی زبان میں، اس کو فارسی زبان کا لباس چڑھایا مولانا روم نے، فارسی میں صدیق اکبر کے اس جذبات بھرے کلام کو فارسی کا لباس پہنا کے مولانا روم کہتے ہیں جبرائیل وہ صدیق اکبر نے کیا عرض کی بارگاہ مصطفیٰ میں، گفت ما دو بندگان کوئے تو، اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور شراکت تو ہوتی ہے 2 مالکوں میں، وہ بھی کچھ مالک ہو، یہ بھی کسی چیز کا مالک ہو، وہ اپنی ملکیتوں کو مشترک کر لیں، ملا لیں، وہ شراکت ہو گئی۔ یہاں تو حضور مالک صرف ایک ہی ہے اور وہ آپ ہیں، شراکت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مالک آپ ہیں، ہم دونوں ہی آپ کے کوچے کے غلام ہیں۔ گفت، صدیق اکبر نے کہا، گفت ما دو بندگان کوئے تو، کردمش آزاد ہم بر روئے تو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مالک ہیں، میں اور بلال ہم دونوں یہاں کے اس کوچے کے دونوں ہی غلام ہیں، میں بھی غلام، بلال بھی
اور غلام کے پاس جو کچھ ہو وہ مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک ہی مالک ہوتا ہے، غلام کی اپنی ملکیت کوئی نہیں۔ حضور تو میں آپ کا، تو میرا سارا مال بھی آپ کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حصہ ڈالوں، کر دمش آزاد ہم بر روئے، تو حضور جب میں بھی آپ کا، میرا مال بھی، تو سارا بلال ہی آپ کے چہرے سے، آپ کے صدقے میں آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ، یہ میں ذرا وہ آیات کے شان نزول کی طرف چلا گیا۔ میں اس سے جو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا، وہ کیسے جی؟ آپ کو یاد ہے کہ اللہ پاک نے ان آیتوں میں صدیق اکبر کا لقب کیا بیان فرمایا؟ اتقا۔ صدیق اکبر کو کیا لقب دیا؟ اتقا، قرآن پاک ہے، اور رب کریم نے یہ لقب دیا اتقا۔ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتقا ہیں۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی دوسرے مقام سے، یہاں سے یہ ثابت ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتقا ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے خود فیصلہ فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے میرے محبوب کے صحابی ہو، تم سب میں افضل اور اعلیٰ وہ ہے جو تم میں اتقا ہے، وہ ہے افضل اور اعلیٰ سب میں۔ تو اتقا کون ہے جی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور افضل اور اعلیٰ کون ہوگا؟ جو اتقا ہوگا۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل اور امت میں، اوپر کسی امتی کا مقام نہیں، نبیوں کا مقام ہے۔ امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نہ ان کے برابر ہے کوئی، نہ ان سے اوپر ہے کوئی۔ یہ فیصلہ قرآن میں رب نے فرما دیا، تو قرآن کی روح سے اصحاب رسول میں پہلا نمبر کس کا جی؟ اچھا، اب آئیے ذرا حدیث کی طرف، سرکار کی بارگاہ سے بھی فیصلہ سن لیتے ہیں۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ سارے صحابہ جو ہیں نا جی، یہ سارے ہی جنتی ہیں، سب پر اللہ راضی ہے، سارے ہی امت کے لیے امام ہیں، جس کا بھی کوئی مقتدی بن جائے ہدایت پا جائے گا۔ اللہ سب پر راضی ہے، کوئی خارج نہیں۔ رضی اللہ عنہم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی نبی سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ سب سے اول، سب سے افضل، سب سے اول، سب سے افضل، سب سے اول، سب سے افضل۔ اللہ اکبر۔ لو جی، اب آپ کہیں گے ثابت تو یہ کرنا تھا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا، یہاں سے تو ثابت ہو گیا پہلا نمبر سارے اصحاب رسول کا۔ الحمدللہ، یہاں تک یہ ضرور یہی ثابت ہوا سارے ولیوں سے اعلیٰ مقام جن ولیوں کا ہے وہ صحابہ کرام۔ پھر صحابہ کرام کے بھی مقام اور مرتبے ایسے نہیں، ان میں بھی فرق ہے۔ اب دیکھنا ہے صحابہ میں پہلا نمبر کس کا؟ عام صحابی سے انصار صحابی کا مقام اونچا، انصار سے مہاجرین کا مقام اونچا، پھر ان سے بیعت رضوان والوں کا مقام اونچا، ان سے غزوہ احد میں شرکت کرنے والوں کا مقام اونچا،
ان میں سے جو بدر میں گئے تھے 313 ان کا مقام اونچا، پھر ان 313 میں سے ان 10 کا مقام اونچا جنہیں ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے سرکار نے جنت کا ٹکٹ دے دیا، نام لے لے کے 10 کا ایک ہی مجلس میں۔ ورنہ تو حضور نے سارے صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے نا، ان کی خصوصیت یہ کہ ایک ہی مجلس میں۔ تے کلیجہ ٹھنڈا تے تہاڈا ہو گیا ہونا ہے، میں تھوڑا جہا اور تو تروکا مارنا ہے۔ رسول پاک دی شان ہے، دے وچ مبالغہ بھی جائز ہے۔ علماء کرام بیٹھے نے، کسے چیز وچ مبالغہ جائز نہیں، کیونکہ مبالغہ نہ ہے حد کراس کرنا، یہ ظاہر ہے بری بات ہے، اچھی نہیں کوئی، مگر یہ اتھے ہوئے گا جتھے کوئی حد ہے۔ سرکار دی عظمت تعریف توصیف دی تے حد ہے ہی کوئی نہیں، اتھے ٹکا کے مبالغہ کرو کوئی فرق نہیں پینا۔ اس واسطے میں تھوڑا مبالغہ کر لما، پہلے میں کیا ہے اکو مجلس وچ، ہوں میں کہاں گا اکو ساہ وچ، اکو ساہ وچ رسول اللہ دی زبان فر فر چلی، اے بھی جنتی، اے بھی جنتی، اے بھی جنتی۔ اس حدیث تو پتہ چلتا ہے حضور مالک بھی ہیں تے مختار بھی ہیں، صرف مالک نہیں، اللہ والوں اختیار بھی ہے، محبوب جدوں چاہو جنوں چاہو جتنا چاہو عطا فرما، حتیٰ کہ جنت بھی تہاڈی تے دین دا ونڈن دا اختیار بھی تانوں دے دیتا۔ انہاں نوں کہندے نے عشرہ مبشرہ، یہ 10 صحابہ نوں۔ اچھا یہ حدیث ہی ساری سن لو گا، میرا دل کردا ہے بھی میں زبان تے او کلمات لے آواں جڑے میرے آقا دی مبارک زبان تو نکلے سن تے انہاں دی لذت پاواں۔ تسی بھی چاہندے ہو گے او مٹھی آواز ساڈے کناں وچ بھی آوے، سانوں بھی ٹھنڈ پوے، تے او میں حدیث ہی تانوں سنا دینا، تے 10 صحابہ دا نام ہے تے ہور نیکیاں کمان دا تانوں موقع مل جائے گا۔ 10 صحابہ دا نام ہے حدیث رسول اللہ دی، تے 10 واری تانوں سبحان اللہ کہن دا موقع مل جائے گا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ابو بکر فی الجنت، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، اور سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ این جنت ونڈی میرے آقا نے، اتنا جلدی تو تسی جناب محفل میلاد دا تبرک نہیں بن سکتے، اتنا میرے آقا نے جنت ونڈ دیتی۔ اے 10 صحابہ پھر باقی سارے صحابہ تو افضل اور اعلیٰ، لیکن اس کے باوجود پہلا نمبر یہ ساریاں دا 10 دا نہیں، انہاں وچوں پھر افضل نے 4، انہاں 10 وچوں پھر 4، اونا دا مقام باقی 6 نالوں اچا، تے او 4 وچوں پھر صدیق اکبر دا مقام اچا۔ اتھے آ کے گردان ختم ہو گئی، اس تو اتے ہن میں نہیں کہہ سکتا وے اونا تو اتے کے دا مقام ہے، اتے نبیاں دا مقام ہے، اے اتھے آ کے بات ختم ہو گئی، تو پھر او سب تو بلندی تے پہلا نمبر کدا ہویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ ہوں اے حدیثاں دی روح وچ دیکھتے جانا میرے آقا نے کتھے کتھے اشارے دیتے نے بھی پہلا نمبر ابو بکر دا۔ اے ہوئی حدیث دیکھ لو، اے جڑی ہوں تانوں سنائی ہے، ایویں نہیں سنائی، جان بوجھ کے سنائی ہے۔ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ، سارے عظمت والے، سارے جنتی، سارے نو میرے آقا نے جنت کا ٹکٹ دیتا ہے، مگر شروع کتوں کیتا ہے؟ سب تو پہلے نا کدا آیا؟ سبحان اللہ، ہے تے 10 نے نا جی، کسے دا بھی نام لے سکتے سن میرے آقا، مگر نہیں، مڈو شروع ہی ابو بکر صدیق دے نام تو کیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرماتا، اشارہ دے دیتا، جتھے بھی میرے کچھ صحابہ دا ذکر آئے گا
پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث ہے جی، خیر القرون قرنی، بڑی صحیح واضح حدیث، خیر القرون قرنی۔ جتنے بھی زمانے نے اگلیاں پچھلیاں دے، 1.25 لاکھ دے نیڑے نیڑے نبی اور رسول آئے، انہاں دے زمانے لے لو، بادشاہاں دے زمانے لے لو، قیامت تک جتنے بھی زمانے آن گے، انہاں ساریاں چوں سب تو بہترین، افضل اور اعلیٰ زمانہ او وے جیڑا میرا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس زمانے دی نسبت میرے نال ہو گئی، وہ سارے زمانے وچوں افضل اور اعلیٰ۔ یہ ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، تے مانا او دا اے وے سارے زمانیاں وچوں بہترین زمانہ میرا ہے، کیونکہ قرن دا مانا زمانہ، تے قرون او دی جمع ہے، تے قرنی یہ دی طرف مضافت ہوگی میرا زمانہ، تے خود زمانہ بھی تے عربی زبان دا لفظ ہے، وہ کیوں نہیں ارشاد فرما دیتا؟ سرکار انج بھی فرما سکتے سن نا، خیر الازمنت زمانی، پھر بھی گل ہوئی سی، یہ بھی عربی، قرن بول کے مانا جو زمانہ لینا ہے تے خود زمانے دا لفظ ہی آ جاندہ۔ یہ دے وچ بھی راز ہے، سرکار دو عالم کوئی بات بھی ایویں نہیں، بڑے او دے وچ راز ہوندے نے، بڑیاں حکمتاں ہوندیاں نے، یہ دے وچ بھی راز ہے، حکمت ہے۔ یہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ، او دے واسطے کی لفظ کیا ہے؟ قرنی، قرنی۔ تے علماء فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے وچ خلفائے راشدین دا بھی زمانہ شامل ہے، انہوں بھی رسول اللہ نے اپنا زمانہ قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات مبارک تے آپ دے وصال تو بعد 30 سال مزید خلافت راشدہ دا زمانہ سرکار نے انہوں بھی اپنا زمانہ قرار دیتا ہے۔ تے ہون قرنی، خیر القرون سرکار نے 4 خلفاء دے خلافت دی ترتیب بھی دس دیتی ہے کہ کس ترتیب نالے خلیفہ بنن گے، سب تو پہلے کیڑا، پھر کیڑا، پھر کیڑا، پھر کیڑا، پہلا نمبر کے دا، دوسرا کے دا، تیسرا کے دا، چوتھا کے دا، وہ سرکار نے خود ہی، اور جیسا آپ نے فرمایا ہے اسے ترتیب نال خلیفے بنے نے۔ 4 خلیفیاں دے ناماں دا آخری حرف لے کے حضور نے ترتیب خود دیتی ہے، میں نہیں، آپ فرمایا قرنی، زمانی فرما دے تے اے نقطہ نہیں سی آنا، قرنی، سب تو پہلے کاف، پھر رے، پھر نون، پھر یہ قاری حضرات کو معذرت ہے، میں سکول دی بولی بول رہے ہوں، قاری حضرات اونا کیونکہ رے نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا، قرنی 4 خلیفیاں دے نام دا آخری حرف لے کے سرکار نے ترتیب خود دیتی ہے۔ تے پہلے ہے کاف، دسو کیڑے خلیفے دے نام دے آخر وچ کاف ہے؟ صدیق۔ اگے رے وے، کیڑے خلیفے دے نام دے آخر وچ رے؟ عمر۔ اگے نون، کیڑے خلیفے دے نام دے آخر وچ نون ہے؟ تے کیڑے خلیفے دے نام دے آخر وچ یہ وے؟ یہ ترتیب کنے لگائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ علماء اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ تے دسو جی خلفاء وچ
پہلا نمبر سرکار نے کدھا لگایا؟ تے سب تو پہلے خلیفہ بنیا کون؟ جیسا حضور نے فرمایا سی. پھر دوسرے نمبر تے کون بنیا؟ تیسرے تے، چوتھے تے. وہ ایک نعرہ باہروں کرے جذباتی سن لیا نا، تساں دھیان نہیں دیتا بھی یہ دے وچ کتنا زہر ملایا گیا ہے، جذبات چاہ کے وہ پکا لیا ہے. وہ نعرہ ساڈا نہیں ہے. ساڈا نعرہ کی ہے؟ سنیاں دا، اہل سنت و جماعت دا، دما دم مست کلندر ابو بکر دا، دما دم مست کلندر، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر. اے اپنا نعرہ یاد رکھو. اے ہے جے ساڈا نعرہ. اے ہوئی قرآن تو ثابت ہے، اے ہوئی سرکار دی حدیثاں جو ثابت ہے. اور سنو حدیث، اے قرآن اور حدیث اس تو اگے باہر جانا دا ٹائم بھی کوئی نہیں میرے کول، تو اے دے وچ ہی گزارا ہو جائے گا. قرآن دی آیت پڑھی ہے، 3-4 حدیثاں تو انہوں سنائیاں. تھوڑی مزید شفقت فرما دیتے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ دی چوٹی اتے جا پہنچے. ہوں بھی اوکھا ہے چڑھنا، حالانکہ ہوں کوئی راہ شاہ تھوڑے بہت بل گئے نا. اس ویلے تک راستہ پیدل چلن دا بھی کوئی نہیں سی نا، مگر سرکار تشریف فرما ہو گئے احد پہاڑ دے اتے. نال 3 صحابی بھی گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نالن، فاروق اعظم بھی نالن، عثمان غنی بھی نالن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے. تے احد پہاڑ نے نا جی ہلنا شروع کر دیتا. احد پہاڑ ہلیا. یہ ہوں تسی پوچھو گے کسی فلسفی کو لوں، منطقی کو لوں، سائنسدان کو لوں، یہ پہاڑ ہلن دی کی وجہ ہے؟ وہ کہے گا ظاہر بات ہے، اور کی ہو سکتی ہے؟ زلزلہ آیا ہے. ہلن دا سبب زلزلہ ہے. لیکن جنہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی عشق و محبت دی شمع دے دل وچ نقش فرما دیتی ہے. رسول اللہ دے کسی عاشق کو پوچھو گے جڑا عقل نو رسول اللہ دی بارگاہ چ قربان کر دیندا ہے، اون دے کولوں پوچھو گے عاشق کولوں یا امیر العاشقین کولوں، اشارہ سمجھ گئے ہو؟ انہاں کولوں پوچھو گے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اکبر. کسی عاشق رسول کو پوچھو گے وہ کہے گا زلزلہ ولزلہ کوئی نہیں. وہ پہاڑ نو اللہ نے شعور عطا فرما دیتا. احد پہاڑ جے دے بارے حضور فرماندے نے اے ساڈے نال محبت کردا ہے، اسی دے نال محبت کردا ہے. تے اللہ نے شعور عطا فرماتا تے پہاڑ وہ اے نالین مبارک تے اے قدم مبارک 7 آسمانہ تو پھر آئے، عرش الہی تو پھر آئے. اج اوہی نالین چمن دا مینوں موقع ملیا. میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ پہاڑ خوشی نال وجد وچ آ گیا. زلزلہ نہیں، خوشی نال پہاڑ نو وجد آ گیا تے وجد وچ پہاڑ نے نچنا شروع کر دیتا. ویسے نچنا، رقص کرنا، ڈانس، لڈی پنگڑا لاہو لعب ہے، منع ہے. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ. ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਲਕਿ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ. ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਬੈਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਡੀ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਨਾਚ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਨ ਪਕੜੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਾਸੀ ਸਮਝੇ. ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਥੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ. ਮਗਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ.
تو وہ کہے گا اتھے بات ہی اور سی، اتھے او سی تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ تو جے دے عشق وچ پہاڑ نچن لگ پوے اسی تو پھر انسان ہاں۔ اس واسطے وہ پہاڑ نو وجد آ گیا تو رسول اللہ نے کی فرمایا اے دے وچ وہی دلیل جڑی دینا چاہنا اس کو وہ چل ٹھہر جا، سکون اختیار کر، فوراً ٹھہر گیا۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، تیرے اتے ایک نبی جلوہ گارے، ایک صدیق تے دو شہید۔ حضور نو پہلے پتہ ہے انہاں دوہاں نے شہید ہونا ہے، فاروق اعظم نے بھی، عثمان غنی تے ترے صحابی سن تے سب تو پہلا نام کدا لیا رسول اللہ نے؟ معلوم ہو گیا حضور دی نظر وچ پہلا نمبر صحابہ وچوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹائم تے میرا مک چلیا سی، پر یہ جڑے تواڈے ہیں نا وکیل بڑا تگڑا ہے، ٹائم لیا بھی ہے نہیں ہے، وہ مینوں تھوڑا جہا حرکت دے رہے نے بھی 2-4 منٹ اور ہو جائے تو چلو رعایت کر دینے ہیں انہاں دی بھی۔ نعرہ لبیک یا رسول اللہ یہ کوئی نواں نہیں ہے، کسی نے ہن کڑ لیا ہوئے بنا لیا ہوئے، نہیں، یہ دور صحابہ وچ رسول اللہ دے سامنے صحابہ اکرام یہ جملہ کہندے ہوندے سن، ایک نہیں کئی حدیثاں وچ۔ تو یہ نعرہ پہلے بھی چلا آ رہے ہے، یہ کسی نے نواں بنایا نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ایک عاشق نے بلکہ عاشقاں دے امیر نے اینو جو جذبات ولولہ دے دیتا ہے وہ نواں لگتا ہے۔ پہلے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اے کیفیت تسی بھی آخر اتھے ہی رہندے ہو، اسے جہان اسے دنیا تے تسی بھی رہندے ہو، یہ کیفیت پہلے ایسی لبیک نال ہے جڑی یہ امیر المجاہدین نے یہ لوگاں نو یہ دے ہوتے لایا، ایسی یہ چلی جناب۔ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں جڑے اجے بولنا ہی نہیں سکھیا، جدوں یہ نعرہ لگدا ہے تے وہ انہاں نو اگر یہ کلمات نہ بھی زبان تو ادا کر سکن، اے کیفیت انہاں دے ہوتے بھی طاری ہو جائے۔ سبحان اللہ، اے دی گواہی تسی بھی دیو گے۔ یا رسول اللہ، تے اے دا مطلب کی ہے؟ یا رسول اللہ میں صدقے قربان، میرا تن من دھن جان مال آل اولاد عزت آبرو سب کچھ تواڈے تو صدقے قربان۔ اے دا اے مطلب ہے۔ دیکھو نا جی تسی سب کچھ قربان ہے تو کاغذ ہی ایک پرچی وہ جان تو بھی زیادہ عزیز وہ نہیں قربان ہو سکتی حضور دے نام تے، نعرے تے اے لائیے تو ہوں پرچیاں کسے اور نو پائیے۔ سن لو اے سوچ بھی غلط ہے، وہ اے نے کیڑا جیت جانا ہے تا جے ہون میدان چاہے نے تو پرانے جو جتن ہارن دا نا اے نہیں بھی ووٹاں کے دیاں زیادہ ہوئیاں، سرکار دی بارگاہ وچ منظور نظر کیڑا ہے۔ سبحان اللہ، اے ہار کے بھی جت گیا جڑا لبیک دے نعرے لگاندا رہا، وہ جت کے بھی ہار گیا، پتہ نہیں کتنے دی چاپلوسی کیتی، کتھے حرام دیتا، کتھے رشوت دیتی۔ اس واسطے سرکار دے نا تے سب کچھ قربان ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث حافظ خان حسین ندوی امیر المجاہدین امیر المجاہدین امیر المجاہدین دیکھو جناب یہ چسکا پا گئے امیر المجاہدین اس نعرے دے وچ سانو صرف ووٹاں مقصد نہیں ہونا تو مقصد ہے کہ رسول اللہ دا نظام آئے وہ ہے مقصد ہے یہ ایسا ایک جناب سانو ایک وظیفہ دے گئے ایسی عادت پا گئے جس دا فائدہ صرف دنیا وچ ہی نہیں ہے اگے جا کے بھی یہ دا فائدہ ہے دیکھو نا قبر وچ فرشتے آن گے دو منکر اور نکیر انہوں نے رلا کے نکیرین کہہ دیں نے آ کے انہوں کو 3 سوال کرنے نے پہلے 2 سوالاں دا لہجہ اور تیسرے دا رنگ ہو پہلا 2 ٹوک سوال تے 2 ٹوک جواب ادا سے مر ربو کا تیرا رب کیڑا ہے عربی اتھے ساریاں نو آ جائے گی کہے گا ربی اللہ آخرت دی زبان صرف ایک کوئی عربی ایتھے ساڑیاں کئی بولیاں اتھے سارے عربی بولن گے میرا رب اللہ ہے جی اچھا پھر ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تیسرا سوال دیکھو وہ انج نہیں ہونا وہ فرشتے کسے پاسے اشارہ کرن گے کسے پاسے اشارہ کر کے انہوں پوچھن گے ما کنتا تقولو فی حاضر رجل حاضر ادو کہندے نے جدوں کوئی شے سامنے نظر آ رہی ہوگی فی حاضر رجل دیکھو اے جڑی ہستی شخصیت نظر آ رہی ہے حسن و جمال دا پیکر انہاں دے بارے وچ تو دنیا وچ کی کہندا ہوندا سیں سوال ہے ماضی استمراری یہ نہیں پوچھنا نہ ہن کی کہندا ہے نا دنیا وچ کی کہندا ہوندا سیں وہی جواب دے گا نا جو کچھ دنیا چ کہندا رہا ہے اگر اے چسکا پیا ہویا ہے عادت پئی ہوئی ہے تے بن دیکھے اے نعرہ لاندا ہے تے جدوں سرکار سامنے ہون گے وہ تے مزہ ہی ہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک وہ انج بھی ہو سکتا ہے فرشتیاں نے امیر المجاہدین کو بھی تے سوال کیتے ہونے تے جدوں یہ پوچھے ہونا ہے دس انہاں دے بارے چ دنیا چ کی کہندا رہے ہیں میرا وجدان یہ کہندا ہے بھی فرشتے اتھے کھلوتے ہون اتھے قدماں تے پے ہون لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کوئی شخص یہ کہہ کے نہ تو انہوں گمراہ کرے اتھے کی دی جرات ہے فرشتیاں دے سوال دا جواب نہیں دیتا تے ادھر چلا گیا ہے وہ جواب انہیں بڑا ٹکا کے دیتا ہے کر کے دس دیتا ہے میں دنیا چ اے کہندہ ہوندا سا کیونکہ تھے ہوئی تو چلتا رہا ہے تے اسی بھی الحمدللہ یہی کہندے ہاں تو اتھے فرشتے جدو کہیں گے حضور نو ویکھ کے کون اپنے آپ تے جبر کر سکتا جی سدھا قدمہ تے گر کے تے نعرہ لگا کے فرشتے نو دس دینا ہے میں اتھے بھی یہ ہوئی کہندہ سا سن لو یہی کہندہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک. اللہ اکبر. دیکھو جی نعرے تے سارے سنیاں دے بتھیرے نے. نعرہ تکبیر بھی اسی لگا دے ہاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, پاکستان, تاجدار ختم نبوت. کی پہلے ایک ایک واری جواب دیندے پہ ہو, اس نعرے دا ڈبل زندہ باد یہ دو واری کیوں ہیں؟ دیکھو نا نعرہ تکبیر ایک واری اللہ اکبر کہیا تسا, یہ دو دفعہ زندہ باد زندہ باد. یہ بھی تو امیر المجاہدین نے عادت پائی ہے نا. وہ ادھر راز ہے وے جدوں اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو کہا نا آدم نو سجدہ کرو, یہ میرا خلیفہ ہے سجدہ کرو, تو اللہ دا حکم سارے فرشتے اللہ دے حکم نال تعظیم نبی وچ جھک گئے, سجدہ کر دیتا. تے جدوں سجدہ کر کے اٹھے اپنی جگہ مطمئن, اسی اللہ پاک دے حکم نال نبی دی تعظیم کیتی ہے. جدوں سر چکیا تے ویکھیا ایک منوس کھلوتا ہویا, انہیں نہیں کیتا سجدہ, وہ کھڑا رہا ہے. یہ نہ کیا ہے ظالم نے اللہ دا حکم بھی نہیں منیا اور نبی دی تعظیم نہیں کیتی. اسی تے نبی دی تعظیم کر لئیے, اللہ دے حکم اور نبی دی تعظیم واسطے سجدہ کیتا ہے. ہن اس منکر تعظیم نو جلان واسطے ایک اور کرو, ڈبل سجدہ کر دیتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ بھی دیکھو تو اے بھی اس نعرے دے جواب وچ دو مرتبہ زندہ باد. پہلی دفعہ تے کہنا ہے اپنا عقیدہ بیان کرنا واسطے کہ اسی حیات النبی دے قائل ہاں, ساڈا نبی زندہ. تے دوجا او دی اولاد تے ہن بھی کوئی چلی آ رہی نا جڑے نبی پاک نو زندہ نہیں منتے, دوسرا زندہ باد انہاں نو جلان واسطے. الحمدللہ رب العالمین. درود شب اسرا کے دلا پیدا, درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام. سلام اے سب رسولوں کے رسول, یہ سلام آج جانا ہو قبول. علی آلہ و اصحابہ اجمعین. اے میرے اللہ, تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے محبوب کا, تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا ہے. اے میرے اللہ, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اس کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. سابقہ سارے گناہ ہمارے ظاہری ہوں, پوشیدہ ہوں, صغیرہ ہوں, کبیرہ ہوں, ہم نے قصدن کیے ہوں یا غلطی سے ہو گئے ہوں, میرے اللہ سارے ہی معاف فرما, اور ہماری زندگی اسلام کے مطابق ٹہل دے. خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما دے. قبر میں اپنے محبوب کی زیارت عطا فرما دے. قیامت میں ان کی شفاعت عطا فرما دے.
اے میرے اللہ اپنا فرما بردار بندہ اور اپنے محبوب نبی کا غلام بنا لے۔ میرے اللہ پاکستان تیرا عطیہ ہے، جس مقصد کے لیے اس کو مسلمانوں نے بنایا تھا، قربانیاں دی تھیں، یا اللہ اس کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیرے محبوب نبی کا یہاں نظام نافذ ہو جائے اور اس کے حکمران صدیق و ابو بکر و صدیق، عمر، عثمان، حیدر کے غلام بن جائیں۔ امام حسن و حسین کے غلام اس کے حکمران بن جائیں، جو نظام مصطفیٰ کو سمجھتے بھی ہوں اور اس کو نافذ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ اے میرے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو عزت وقار نصیب فرما، مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے چنگل سے چھٹکارا عطا فرما، خصوصاً مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آزادی عطا فرما۔ اے میرے اللہ یہ جتنے حاضرین ہیں سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما۔ کوئی کسی مصیبت میں، بیماری میں، الجھن میں مبتلا ہو، میرے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، اولاد والوں کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، جو نرینہ اولاد کے خواہشمند ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیک کاموں سے رغبت نصیب فرما۔ ہمارے بھائی غلام رسول صاحب بتا رہے تھے ایک مسجد وہ بنا رہے ہیں، زیر تکمیل ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے غیبی مدد فرما اور بہت جلد اس کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا، مکمل بھی ہو جائے اور آباد بھی ہو جائے۔ کرم فرما دے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ یہ جو صاحب مزار ہیں جن کے زیر سایہ یہ مسجد ہے، زیر سایہ یہ پروگرام ہو رہے ہیں، ان کے درجے بلند فرما۔ اے میرے اللہ امیر المجاہدین کے درجے بلند فرما۔ اے میرے اللہ کرم فرما، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اے میرے اللہ جن پر تیرا قہر و غضب ہوا ان کی راستے سے ہمیں بچا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کو کیا ہوا؟ جی اللہ پاک جو اس مسجد انتظامیہ کے صدر ہیں، یا اللہ ان کو صحت شفا عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، ان کو مزید دین کی خدمت کے وسائل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔